نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام صبح بخیر ربیع الاول اسپیشل پروگرامز کے ساتھ آپ کی میزبان یسرا خان حاضر خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود کے نذرانے کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور بے شک جس پیاری ذات پر، جس پیاری ہستی پر خود اللہ رب العزت اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہوں، تو ہم ایمان والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے ناظرین، ہم کیوں نہ درود بھیجیں، ہم کیوں نہ ذکر بلند کریں۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی ہر جانب خوشی مسرت کا عالم، گویا کہ یہ کہا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی میں مصروف ہے، درود خوانی میں مصروف ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تو ہم پروگرام صبح خیر میں بھی اسپیشل ٹرانسمیشن، اسپیشل فارمیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً AIQ TV کا یہ خاصہ ہے کہ کوئی بھی موقع ہو ہم اسپیشل پروگرامز پیش کرتے ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں کی عید ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سلسلے کی ایک کڑی ناظرین پروگرام صبح خیر بھی ہے، ہم بھی اسپیشل پروگرامز لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کو بتاتی چلوں ہمارا فارمیٹ کیا ہوگا۔ یقیناً آپ سیٹ میں جو چینجنگز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا سارا سیٹ اپ چینج ہو چکا ہے، کچھ بورڈز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ آپ کو لگ رہا ہوگا یوزولی 2 صوفاز ہوتے تھے اور ایک ہوسٹ کے لیے ہوتا تھا، یہ 2 چیئرز ایکسٹرا کیوں ہیں، یہ سیٹ اتنا چینج کیوں ہو گیا ہے؟ وجہ ہے فارمیٹ کی تبدیلی۔ ناظرین، پروگرام صبح بخیر ربیع الاول اسپیشل پروگرامز میں آپ دیکھ سکیں گے ہمیں انشاءاللہ 11 ربیع الاول تک روزانہ لائیو 10 سے 12 بجے۔ آپ کی کالز، آپ کی میلز، آپ کے جتنے میسیجز ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ آپ کو آئیے فارمیٹ بھی بتاتی ہوں کیا رہے گا۔ انشاءاللہ آغاز درود کے نذرانے سے کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یہاں ہمارے مہمان اسکالرز جو اپنے خوبصورت اور منفرد انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے منفرد اور نمایاں پہلو ان پر گفتگو کریں گے۔ اور آج ناظرین جو موضوع ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات سے منسوب بہت ہی پیارا، بہت ہی حسین موضوع ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ موضوع اب سے کچھ دیر میں آپ کو بتاؤں گی ناظرین۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہوں گے ہمارے کچھ ایسے کنٹیسٹنٹس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت، اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اب طریقہ کیا انہوں نے سلیکٹ کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ 2 مقابلے ہیں، پہلا مقابلہ ہے مقابلہ خطاطی۔ اب عشق کا اظہار مقابلہ خطاطی میں کیسے کیا جائے گا؟ یقیناً سوال یہاں یہی پیدا ہوتا ہے۔ تو خطاطی کسی دنیاوی چیز، کسی دنیاوی شے، کسی مقام کی، کسی نام کی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس نام کی جائے گی جو تمام دنیا میں اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اسماء مبارکہ میں سے کوئی ایک نام ہم روزانہ اپنے کنٹیسٹنٹس کو دیں گے جس کی وہ خطاطی کریں گے۔ 2 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے، جو بہترین انداز میں ایگزیکیوٹ کر سکے گا وہ ونر ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی ملاقات آپ سے ہوگی پھر 10 ربیع الاول کے پروگرام میں انعامات اور تمام سلسلے کے ساتھ۔ پھر ایک مقابلہ ہے، مقابلہ نعت خوانی۔ اب مقابلہ تو ایک بہانہ ہے ناظرین، یقیناً مقصد حضور کا ذکر بلند کرنا ہے، اور اسی مقصد کے تحت اس مقابلے کو بھی سجایا گیا۔ ہمارے ساتھ ججز بھی موجود ہوں گے جو اپنے خوبصورت انداز میں تمام فرائض سر انجام دیں گے۔ 3 کنٹیسٹنٹ، ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ ہو کر آگے چلا جائے گا۔ کیا سلسلہ ہوگا، کون کنٹیسٹنٹ آئیں گے، کون ججز ہیں، سب سے ملاقات ہوگی۔ لیکن آئیے سب سے پہلے آج پروگرام کا جو موضوع ہے وہ آپ تک پہنچاؤں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین بہت ہی پیارے موضوع پر، یقیناً جس آیت کی تلاوت میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بھی کی، سورہ احزاب کی، جس میں اللہ تعالیٰ درود کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو آج پروگرام کا موضوع درود کی فضیلت۔ کون گفتگو کرنے تشریف لا رہا ہے؟ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی جانی پہچانی ہستیاں ہیں، پہلی مہمان اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے خوش آمدید کہیں۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر، تشریف رکھیے گا آپ۔ ناظرین، سعدیہ آپا کے ساتھ ہماری جو دوسری گیسٹ اسکالر یہاں موجود ہوں گی، ان کو بھی آپ دیکھتے رہے، سنتے رہے، بہت پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ربیع الاول کے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں حافظہ سندس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر، السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو ماہ ربیع الاول آپ کو بھی جزاک اللہ، تشریف رکھیے۔ میری جانب سے ہماری دونوں مہمان اسکالرس کو ماہ ربیع الاول کی ڈھیروں مبارکباد۔ یقیناً ہم عاشقوں کا پیارا مہینہ ہے اور عشق کے اظہار کا بہترین ذریعہ۔ ناظرین، ہمارے اسکالرس موجود ہیں، موضوع درود کی فضیلت رہے گا، اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ جو 2 نشستیں یہاں خالی میں چاہوں گی یہاں پر جن کو آنا ہے ان کو بھی بلا لیا جائے۔ مقابلہ خطاطی، جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ خطاطی کی جائے گی، کون سا اسم آج دیا جائے گا، کیا خطاطی ہوگی، کون ہے، آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی کنٹیسٹنٹ یہاں موجود ہیں، طوبہ، تشریف لائیے جناب۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है तूबा? आइए तशरीफ़ रखिए। और तूबा के अलावा हमारे साथ जो दूसरी कंटेस्टेंट मौजूद हैं, आपका नाम साइमा खालिद। साइमा खालिद तशरीफ़ लाती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारा हमारा सेटअप है मुकाबला खत्ताती का। अब यकीनन सादिया आपा और सुंदस हमारे कंटेस्टेंट सोच रहे होंगे आज कौन सा नाम दिया जाएगा, हमें किस चीज़ की स्केचिंग करनी है। अब इम्तिहान इनका है। पेंट्स मौजूद हैं, पेंसिल्स मौजूद हैं, लेकिन अभी सब्जेक्ट नहीं पता कि किस नाम की खत्ताती करनी है। इंशाल्लाह बताएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद हाजिर हो रहे हैं। माह रबीउल अव्वल की ढेरों मुबारकबाद। यहीं हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आइए बस एक। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर, रबीउल अव्वल की ढेरों मुबारकबाद। नाजरीन यकीनन ये वो माह है जिसकी आमद के साथ ही हर एक आशिक का दिल नूर से पुर हो जाता है। खुशी और मुसरत को जो आलम यकीनन देखते हैं, घर सजाए जा रहे होते हैं, गलियां सजाई जा रही होती है, चिरागा हर जानिब देखने को मिलता है। हर जानिब से यही सदा बुलंद होती है कि सरकार की आमद मरहबा। तो आइए हम भी हुजूर की आमद पर मरहबा की सदा बुलंद करते हैं और इस जश्न को मनाते हैं अपने अंदाज में। हमने जो खूबसूरत फॉर्मेट सिलेक्ट किया इस महीने के मनासबत से वो आप तक मैं पहुंचा चुकी हूँ। आपकी पसंदीदगी और आपके जितने मैसेजेस अब तक हमें मौसूल है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम का मौजूद रहेगा दुरूद की फजीलत, जिस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सादिया अंसारी साहिबा मौजूद हैं और हाफिज़ा सुंदस मौजूद हैं। इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन हमारे कंटेस्टेंट्स को मैं बता दूं आज इनका टारगेट क्या है। आज आपको जो प्यारा इस्म दिया जा रहा है जिसकी आप खत्ताती करेंगे वो है अहमद। यकीनन बहुत प्यारा इस्म है। आप लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि नाम आप सुन चुके हैं, आपके बोर्ड्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए। इंशाल्लाह इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मज़ीद होगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आ जाइए जी सादिया आप आपकी जानिब आऊँगी। यकीनन मौजू दुरूद की फजीलत और प्यारा महीना और इसकी मुनासबत से मैं कहूँगी पहला मौजू जो हमने सेलेक्ट किया बहुत ही प्यारा है। कुरान मजीद किस अंदाज में दुरूद की फजीलत को बयान करता है, क्या फरमाएंगी सादिया आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो QTV के तवस्सुत से तमाम नाज़रीन को रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारकबाद। और उसके बाद हकीकतन ये मौजू इस कदर अहम और इस कदर बरकत वाला मौजू है कि इसी से ही आगाज़ करना चाहिए था। आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जितनी इबादत का हुक्म दिया है उन सब की इबादत वो बेहद उनके फ़ज़ाइल हैं, लेकिन इस इबादत का हुक्म जो अल्लाह पाक ने दिया वो उसकी फ़जीलतें कितनी ज़्यादा हैं कि अल्लाह ने जो शानदार तमहीद बांधी है आयत करीमा में, जो अभी आपने भी पढ़ी थी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। तो ये जो शानदार तमहीद है इससे इसकी फ़जीलत का आप और हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। लामहदूद फजीलतें हैं, यानी ये अल्लाह का और उसके फरिश्तों का विर्द और वजीफ़ा है युसल्लूना अलन नबी। दूसरे जब हुक्म दिया है वो ईमान वालों को दिया है। और यहाँ मैं अपने नाज़रीन को ज़रूर इस बात की मैं आगाही देना चाहती हूँ कि जब ईमान वालों से खिताब करता है अल्लाह तबारक व तआला, तो वो जो हुक्म है उसकी लाजमी तौर पर उसकी जो है ना बजावरी ज़रूरी है ताकि ईमान कायम रह सके। सही। तो खिताब ईमान वालों को है, हुक्म फिर यह है युसल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा, सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। तो सलातो सलाम की जो कैफियत है उसका फजीलत सबसे बड़ी तो यही है। उसके बाद आप ये देखिए कि दूसरी फजीलत इसकी ये है कि ये जितने हमारे नबी अलैहिस्सलाम के हुकूक हैं जो कि आगे हम बयान करेंगे, ये एक ऐसा हक है, ये एक ऐसा जिक्र है कि जो उन तमाम हुकूक को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होता है और उसका ज़रिया है। सही। ये बहुत बड़ी फजीलत है इसकी। तीसरी फजीलत ये है कि ये बुनियादे ईमान है, यानी दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जो है उसके जो मतालिब और मकासद देखते हुए जो बयान किए गए हैं और इमाम मशाइख ने बयान किए हैं, तो ये बुनियादे ईमान है इबादतों में। फिर आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी अलैहिस्सलाम तो मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब तरीन हैं। यानी अपने लिए इरशाद फरमाया हब्लुल वरीद से ज़्यादा मैं करीब हूँ अपने बंदों के। और उसके बाद जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम पाक है, मुकाम आली शान है, वो ये कि मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब हैं। तफसीर उस्मानी में इसके अंदर लिखा हुआ है
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، آپ کی ذات اقدس کے طفیل مومنوں کو ابدی اور دائمی حیات ملتی ہے. آپ کی طفیل اور آپ کی جو شفقت ہے اور آپ کی جو ہمدردی ہے وہ مومنوں کے لیے، مومنوں کی جان اور مال پر آپ تصرف رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ کی وضاحت میں ہے. تو یہ بہت عظیم الشان فضیلتیں ہیں جو، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں جس کے اندر آپ دیکھیے کہ حقوق کے اندر جو ام الحقوق میں سے ہے وہ محبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اور اس کے لیے اللہ نے سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت کریمہ میں فرما دیا کہ میری اور میرے حبیب کی محبت ایک ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ. تو ہماری یہ درود شریف کے پڑھنے کی فضیلتیں جو ہیں وہ ہمارے قلب کے اندر محبتوں کو اس قدر بڑھا دیں گی جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام سے محبت کریں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ناظرین، موضوع یقیناً آپ سن چکے ہیں درود کی فضیلت، اور آج مقابلہ خطاطی میں جو اسم ہم نے اپنے کنٹیسٹنٹس کو دیا ہے وہ ہے احمد. اس کے حوالے سے بھی انفارمیشن شیئر کریں گے اور درود کی فضیلت پر مزید گفتگو کریں گے. حافظ سندس کی جانب آئیں گے، لیکن آپ کی اجازت سے ایک چھوٹے سے وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین، صبح بخیر. ربیع الاول اسپیشل پروگرامز کے ساتھ اسرا خان ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت. آپ سبھی کو یہ پیارا مہینہ ماہ ربیع النور بہت بہت مبارک ہو. ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی، اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، مقابلہ خطاطی کا آغاز ہو چکا ہے. اسماء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطاطی میں آج جو نام ہم نے کنٹیسٹنٹس کو دیا ہے وہ ہے احمد. اس کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں، احمد کے معنی سب حمد کرنے والوں سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا ہے. اس میں محمد کی طرح ناظرین یہ نام، یہ پیارا اسم احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے اور آپ کا اسم ذات بھی ہے. اس کے علاوہ یہ نام پاک آپ کی والدہ ماجدہ کو، بی بی آمنہ کو خواب میں بتایا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اس نام کے حوالے سے ملتا ہے کہ زمین پر میرا نام محمد اور آسمانوں پر احمد ہے. اس کے علاوہ ناظرین کا قرآن مجید میں ذکر کیا جائے کہ یہ نام کتنی مرتبہ آیا تو صرف ایک مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے سورہ صاف کی آیت نمبر 6 میں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں میرے آقا کی آمد کی اور فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، میں تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ایک رسول میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ درجہ، یہ مقام نہ دیا کہ اپنا محبوب بنا لے سوائے میرے آقا کے. آج پیارا اسم احمد، اسی کی خطاطی کی جا رہی ہے. دونوں کنٹیسٹنٹس مصروف ہیں اپنے اپنے آرٹ کے اظہار میں. حافظ سندس آپ کی جانب آؤں گے. آج موضوع بھی ہمارا درود کی فضیلت. ہم نے آغاز کیا سورہ احزاب کی آیت سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کو صرف ایمان والوں کا فریضہ قرار نہیں دیا، بلکہ یہ بھی بتا دیا، یہ بھی فرما دیا کہ میں بھی، یعنی رب تعالیٰ بھی خود درود بھیجتا ہے، رب کے فرشتے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں. تو کیا انداز میں درود خوانی کے کوئی فرق ملتا ہے؟ کیا فرمائیں گی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. یسرا، سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو میری جانب سے ماہ ربیع الاول کی بے حد مبارکباد. خیر مبارک. اور یہ جو آپ کا کویسچن ہے اور جس پر سعدیہ صاحبہ نے بھی روشنی ڈالی، اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کو انجام دیتا ہے صحیح، تو اس میں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ پر فرض ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ لازم ہے، کیونکہ وہ تو مالک کون و مکان ہے. لیکن اس کا کسی کام کو انجام دینا یہ دراصل مسلمانوں کی تعلیم اور انسانوں کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، ان کو کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ کن فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اب سوال یہ سمجھ نہیں آتا کہ جناب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ طاقت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کن کہہ دے تو وہ وجود میں آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو کیوں تخلیق کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت یہی ہے کہ وہ کن فیکون کا مالک ہے، لیکن اس نے انسان کی تعلیم کے لیے یہ بتا دیا کہ 6 دن میں جب زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو فرمایا، اس سے یہ تعلیم دی کہ انسان جب بھی کوئی کام انجام دے تو اس کو تدریجاً اور گریجولی کرے تاکہ اس کا کام صحیح طور سے انجام پائے. اسی طرح یہ جو درود شریف کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ لازم نہیں ہے
چونکہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب محبوبیت میں فائز فرمایا ہے اور اپنا محبوب بنایا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر محبت بھرا درود و سلام بھیجتا ہے، اور یہ اس کا عباد مومنین پہ احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں پہ اس چیز کو زندگی بھر میں ایک مرتبہ، اور ویسے جب بھی آپ کا نامی اس میں گرامی لیا جائے تو یہ واجب ہے کہ مومن درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے ذکر میں اپنے بندوں کو بھی شامل کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ بڑا قیمتی ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی آئی ہے جی درود شریف کا ختم ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، یا اکثر درود شریف پڑھتے ہوئے خواتین و حضرات کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جناب اس درود شریف سے ہماری بلا بھاگے گی، اس درود شریف سے جو ہے ہمارا مسئلہ ختم ہوگا، کسی حاجت کے تحت درود کا ورد۔ یہ تو بالکل ایک حق ہے کہ درود شریف حاجتوں کا ایک جو ہے حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ وسیلہ بنتا ہے، لیکن مومن کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع اور اطاعت کر رہا ہے، اس کو کوئی اور چیز ذہن میں نہیں لانی چاہیے کہ اس سے وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام بھیج رہا ہے، رسول اللہ اس درود و سلام کی وجہ سے مخلوق کی درود و سلام سے مستغنی ہیں، تو آپ کو حاجت نہیں ہے ہمارے درود و سلام کی، لیکن جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے فعل میں، اس کے ملائکہ کے فعل میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کی برکت سے پھر ہمارے معاملات اچھے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک ناظرین، بہت پیاری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، درود کی فضیلت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور پیارا پیارا اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد اس کی خطاطی جاری ہے۔ ہمارے کنٹیسٹنٹ سے بھی بات کریں گے، جانیں گے یہ اس پیارے اسم کے حوالے سے کیا جانتے ہیں اور یہ ماہ ربیع الاول کیسے مناتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ نے کہیں نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، صبح بخیر، ربیع الاول کی ڈھیروں مبارکباد، اور بے شک یہ وہ مہینہ ہے جہاں ہر ایک عاشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے جھوم رہا ہے، مسرت سے ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہے یقیناً، اور خوشی کا اظہار جا بجا کیا جا رہا ہے، ہم بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ پروگرام صبح بخیر ربیع الاول اسپیشل سجا کر آپ کے لیے، آپ ہی کی فرمائش پر ناظرین، انشاءاللہ 11 ربیع الاول تک روزانہ آپ یہی سیٹ اپ دیکھیں گے، ہمارے مہمان موجود ہوں گے، مقابلہ خطاطی ہوگا، مقابلہ نعت خوانی ہوگا، اور بھی بہت کچھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سعدیہ انصاری صاحبہ اور حافظہ سندس۔ سعدیہ آپا، مزید سوالات کی جانب بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی، ہماری دونوں کنٹیسٹنٹس بہت محنت کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، مصروف ہیں، کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ یہ اس قدر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مصور کی جو صفت ہے نا وہ انسانوں میں ڈالی ہے، بے شک، اور وہاں پر ضرور اس کو استعمال کرنا چاہیے اس صفت کو، جس طرح یہ بچیاں ماشاءاللہ کر رہی ہیں اسکیچنگ اور اس میں سارا رنگ بھر رہی ہیں، بہت خوبصورت، اور یہ نام جو جس کے چناؤ کیا گیا یہ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظہ سندس کیا کہیں گی؟ عشق کے اظہار کا خوبصورت ذریعہ ہم چننے میں کامیاب رہے یا کہیں نہ کہیں ناکام ہو گئے، فرمائیے کیا فرمائیں گی؟ یہ فیصلہ کرنے والی میں نہیں ہوتی، کیونکہ عشق کا پیمانہ جو ہے وہ وہاں پہ ناپا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اور بچوں کو کیا کہیں گی؟ بچوں کو میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ کتنا خوبصورت کام ہے اور اتنا مطلب اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون زیادہ اچھا کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ لوگ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور یہ اپنی صلاحیت کا بہترین استعمال اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سعدیہ آپا، ہمارے جو آج موضوع رہا درود کی فضیلت، اس کے حوالے سے مزید پوچھوں گی، اگر ہم یہ پوچھنا چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے یا آپ پر عشق اظہار کے لیے کیا کیا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے یسرا، حضور پرنور علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان رسالت عطا فرمائی ہے، اس پر مکمل طور پر ایمان لانا، قرآن پاک کی آیات کو سمجھ کر پڑھ کر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا حق ہے حضور پرنور علیہ السلام کا۔ پھر آپ کی مدح و ثنا ہے، آپ کی تعریف ہے، توصیف ہے، آپ کی تعظیم اور توقیر ہے، آپ کے مشن میں جو ہے وہ مدد ہے، آپ کی جو اتباع ہے اور اطاعت ہے، وہ یہ سارے کے سارے حضور پرنور علیہ السلام کے حقوق ہیں۔ جب محبت کی کیفیت ہے تو اس میں پھر اس شاخیں نکلتی ہیں، آپ کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، آپ کے اصحاب سے، امہات المومنین اپنی ماؤں سے رضی اللہ عنہم سے محبت، اور آپ کی سنتوں سے محبت، یہ جو ہیں سارے حضور علیہ السلام کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ حقوق المصطفیٰ ہیں۔
مومنین کے درود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع محبت کے ساتھ اور تذکرہ اور تعریف کریں، یہ مومنین کے درود کا مطلب ہے۔ کثرت درود شریف سے آپ دیکھیے کہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور حالانکہ محبت ہوگی تبھی درود انسان پڑھتا ہے، لیکن وہ محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے کثرت درود شریف سے۔ محبت کی شدت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اتباع کی اور اطاعت کی توفیق بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہی یا ذکرہ، کہ یہ فرمایا کہ جو انسان جس شے سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ تو یہ جو کثرت ہے، کثرت ذکر ہے درود شریف کی صورت میں، وہ محبت اور پھر اتباع اور غلامی جو ہے وہ اللہ کی محبت عطا کرتی ہے، اور یہ سب کچھ قرآن کہہ رہا ہے۔ صحیح، بے شک۔ کس آیت کریمہ میں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، یعنی کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے، اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعوت کرتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع میں اور غلامی میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے اور پھر آپ کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ کس قدر عظیم الشان درجہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بہت خوبصورت ذکر رہا درود کی فضیلت کے حوالے سے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم تھا۔ حافظ سندس میں چاہوں گی موضوع کو کس انداز میں میسج کی صورت میں بیان کریں گے، درود کی فضیلت یا درود کی کس قدر کثرت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی خاص ایام میں پڑھا جائے وہ خاص بات ہے، یا کسی ایک تعداد کے حوالے سے پڑھا جائے وہ کوئی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں تو اس کی کثرت کا حکم ہے۔ صحیح۔ اور ایک حدیث پاک میرے خیال سے بہت زبردست رہے گی اگر ہم سمرائز کریں۔ وہ حدیث پاک اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجے گا تو یہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کا استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ذکر یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، ہم ان کا ذکر زبان پہ لائیں، کیونکہ جیسے کہ حدیث مبارکہ کوٹ کی محترمہ نے، تو بالکل یہ چیز ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جب محبت بیٹھتی ہے تو عمل خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے دن بھر کے اوراد و اعمال میں سے کتنا حصہ آپ کے لیے درود پر مقرر کروں، تو رسول اللہ نے وہ تدریجاً بیان فرماتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ اگر تم پورے اوراد و اعمال کو صرف درود و سلام پہ منحصر کر لو تو یہ تمہارے گناہوں کی کفارہ ہے، تمہاری حاجات کی جو ہے وہ پورا کرنے کا سبب ہے اور تمہارے گناہوں کا استغفار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک گویا کہ درود دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور ہمارے لیے بہترین ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے ذریعے۔ بہت بہت شکریہ سعدیہ آپا، اور بہت شکریہ سندس، آپ تشریف لائے اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے یہ پہلی ٹرانسمیشن جو ہم نے سجائی اس کا حصہ بنے۔ بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت مبارکباد۔ ناظرین ایک بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، صبح بخیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کی اپنی میزبان اور ربیع الاول اسپیشل پروگرامز کے ساتھ۔ اور ناظرین جہاں پروگرام اسپیشل ہے وہیں ہمارے مہمان بھی بہت بہت اسپیشل ہیں۔ ایک مقابلے کا میں نے آپ کو بتایا کہ مقابلہ خطاطی ہوگا، دوسرے مقابلے کی اناؤنسمنٹ تو میں کر چکی تھی کہ مقابلہ نعت خوانی ہے، لیکن یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ججز کون ہوں گے۔ یقیناً آپ کی پسندیدہ نعت خواں ہی ہیں جو یہاں تشریف لائیں گے، ان کو بھی سنیں گے انشاءاللہ جیسے ایسے موقع ملا، لیکن آج وہ یہاں بحیثیت جج موجود ہیں۔ کن پیرامیٹرز پر جج کریں گے، کن باتیں ہیں جن کا خیال ہمارے کنٹیسٹنٹس کو رکھنا ہے، یہ تمام باتیں اب شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو کنٹیسٹنٹ خطاطی کے لیے یہاں آئے تھے وہ مصروف ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا ڈسپلے بھی کریں گے اور پھر بتایا جائے گا کچھ دنوں بعد انشاءاللہ 10 ربیع الاول اناؤنسمنٹ ہوگی ہمارے وہ کون سے کنٹیسٹنٹس تھے جن کا کام بہترین تھا اور ان کو سلیکٹ کیا گیا ایز اے ونر۔ آج مقابلہ نعت خوانی میں ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے جن میں سے کوئی ایک سلیکٹ ہو کر ہمارے آگے کے کمپٹیشن کے لیے جائے گا۔ وہ کون خوش نصیب ہوگی وہ اب سے کچھ دیر میں پتہ چلے گا۔ پہلے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مقابلہ نعت خوانی میں ہمارے ساتھ موجود ہماری ججز سے۔ آپ کی جانی پہچانی ہستیاں ہیں، جب پڑھتی ہیں تو یقیناً دل جھوم جاتا ہے، اور جب بات ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی آمد سے منسوب اس پیارے مہینے ماہ ربیع الاول کی، تو یقیناً اس ماہ میں سب سے زیادہ کثرت سے جو عمل کیا جاتا ہے وہ محافل کا انعقاد ہے، درود و سلام کا ورد اور ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ اور یہ ثناخواہ اپنے خوش الحان انداز میں، پیارے انداز میں، عشق اور محبت سے بھرپور آواز کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں۔ پہلی ثناخواہ جج جو موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی ARYQTV فیملی کی ایک بہت ہی اہم اور بہت پیاری ممبر، آئیے سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں
سحر اعظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی تمام دیکھنے والوں کو سب کو بہت بہت جزاک اللہ خیر مبارک. اور آپ کے ساتھ جو دوسری جج یہاں موجود ہیں, جب جج کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ اسٹرکٹ سے ثنا خواں بلائے گئے ہوں گے, لیکن اسٹرکٹنس اپنی جگہ. یقیناً مقابلے کی جب ججمنٹ کی بات ہوگی تو یہی ثنا خواں بہت اسٹرکٹ ہوں گے, لیکن جب بات ہو از خود نیچرلی اپنی طبیعت کی تو یہ دونوں ہی ثنا خواں جو ہمارے ساتھ بحیثیت جج موجود ہیں, شائستہ مزاج اور خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے, محبتوں بھرے انداز میں گفتگو فرمانے والے ہیں. ایک ایسی ہی ثنا خواں دوسری جج یہاں موجود ہیں, نہایت خوش الحان ثنا خواں سعدیہ کاظمی. السلام علیکم. ربیع الاول مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک, اور تمام عالم اسلام کو میری طرف سے ربیع الاول کی بہت بہت خیر مبارک. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اب بیچارے 3 کنٹسٹنٹ کن کن مراحل سے گزرنا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے, کن بنیادوں پر دراصل ججمنٹ کی جائے گی. سعدیہ آپ سے اور سحر باجی آپ سے, دونوں سے یہ سوال ہے, آپ سے آغاز کرتے ہیں. یسرا, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ نے اس مبارک مہینے کے موقع پر یہ نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا ہے. اور جیسے کہ ARYQ TV کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ نئے ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس کروانا اور پھر ان کو آگے بھی مواقع دینا, تو ایک بار پھر حسب روایت آپ کے پروگرام کے ذریعے ARYQ TV یہ کام کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ امید ہے کہ یہ بچیاں بہت اچھا پڑھیں گی اور آگے چل کر ARYQ TV کے لیے بہت اچھا اضافہ ثابت ہوں گی. تو جہاں تک مقابلہ ہے تو ہار اور جیت تو ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہے. تو اب یہ کس بیس پر ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا, اس میں کلام کا انتخاب یقیناً میں دیکھوں گی کہ کلام کیا ہے, پھر تلفظ, پھر ادائیگی, پھر طرز اور سر, تھوڑا سا یہ ساری جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, کچھ مطلب ہر ایک بنیاد, ہر ایک بیسک چیز جو ہے ان کا خیال ان کنٹیسٹنٹس کو رکھنا ہے کیونکہ مقابلہ ہے. بالکل. اور اسٹرکٹنس کا کس حد تک 100% میں سے کتنے % رہیں گی؟ اسٹرکٹنس دیکھیں مقابلہ ہے تو ظاہر ہے تھوڑا سا تو 101 کر دیجئے. میں تو بول رہی ہوں اسی لیے کہ تاکہ ہمارے کنٹیسٹنٹ پہلے سے گھبرا جائیں اور زیادہ تیاری کے ساتھ. پھر یہی ہو جائے گا جی, وہ سحر باجی بہت اسٹرکٹنس کے ساتھ. سعدیہ, کتنی اسٹرکٹنس کو اپنایا جائے گا, کیا طریقہ کار ہوگا مقابلے کو جج کرنے کا, کیا فرمائیں گی؟ اسٹرکٹ تو مطلب رہا جائے گا, لیکن اس طریقے سے کیا جائے گا جج کہ مطلب ادائیگی, ڈیفینیٹلی ادائیگی بہت کاؤنٹ کرے گی, اور طرز آپ کی جو ہوگی, اور آپ کا کلام سب سے زیادہ کاؤنٹ کیا جائے گا کہ کلام کس مستند شاعر کا ہے, اور آپ رسول اللہ کی کس خوبی کو بیان کیا گیا ہے اس میں, اور آپ کے پڑھنے کا انداز, اور ڈیفینیٹلی لہن آپ کا. تو یہ ساری بیسک جو ہے ان کو کاؤنٹ کر کے ہی مارکنگ کی جائے گی انشاءاللہ. فارمیٹ آپ کو بتاتی چلوں, ہمارے ججز کو ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ آج بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ یہی سلسلہ رہے گا. ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ میں سے ایک سلیکٹ ہوگا, سیمی فائنل کے لیے جائیں گے, اور پھر فائنل میں ہمارے پاس جو کنٹیسٹنٹس ہوں گے ان میں سے بہترین نعت خواں جو ہیں وہ سلیکٹ ہوں گے آپ ہی کی مدد سے, اور پلیٹ فارم ہوگا صبح خیر کا. آج 3 کنٹیسٹنٹ جو موجود ہیں, آئیے ان سے آپ کی ملاقات کروائیں. سب سے پہلے تو تینوں کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس موجود ہیں. پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عروبہ فاطمہ, اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سارہ شہزاد, اور تیسری کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اریبہ زرین. آپ تینوں کو ماہ ربیع الاول کی ڈھیروں مبارکباد. سب سے پہلے عروبہ آپ